تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 12واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ عَادٌ، عین میں دیکھیں الف سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تنوین کے بعد جیم ہے حروف اخفا میں سے، تو تنوین میں اخفا کریں گے، اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار چھپا کر اس کو پڑھیں گے۔ یہاں پر علامت دو علامت ہے، ایک قف ہے اور سب سے اوپر لام الف ہے، تو سب سے اوپر جو علامت ہوتی ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو سب سے اوپر لام الف ہے، لام الف جب آیت کے بیچ میں آتا ہے تو یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ دو یہاں پر دیکھیں واو ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے، اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے صاد کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر تائے مشددہ ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے۔ او میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر با میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد عین ہے، حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو دو زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، قصر اور توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ وَأُتْبِعُوا، او میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی دال کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ دنیا کے نون میں اظہار مطلق ہوتا ہے تو اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یوبن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر بولتا ہے وقف کریں گے تو یہ ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اعلیٰ میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انا میں نون مشدد ہے تو غنہ ہے، غنہ ہوگا۔ عام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد کاف ہے حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ الا ان عادا کفروا ربهم۔ اعلیٰ میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے حروف یربلون میں سے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ عام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد قاف حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر ہود میں اگر وقف کریں گے تو یہ دال سکون سے بدل جائے گا، تنوین سکون سے، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی بھی ہوگا اور دال میں قلقلہ بھی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ الا بعدا لعاد قوم ہود۔ وَإِلَى، لام میں کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔
یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ منہ میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر دو زبر پہ وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے۔ یہاں پر میم وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ قَالَ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کھڑا زبر ہے، سے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین ہے، سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ عین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ماں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم ساکن کے بعد میم ہے یہاں پر تو ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ جب نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد غین حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ آپ الٹا پیش ہے، وقف کریں گے تو یہ سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو انشأکم۔ نون ساکن کے بعد شین ہے تو اخفا ہوگا یہاں پر نون میں۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا۔ اور یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے حمزہ کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ غاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ فی میں یا مدہ ہے اور ہا میں الف مدہ، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ثم میں میم مشدد غنہ ہوگا۔ تو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بو میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور تین الف کے برابر بھی۔ الی یہاں پر یالین ہے اور وقف کریں گے، یہاں پر ہا کا زیر تو سکون، ہا کا زیر جو سکون سے بدل جائے گا تو یہاں پر مد لین عارض ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، لیکن قصر بہتر ہوتا ہے، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا۔ اور ربی میں را کو پر زبر تو را کو پر پڑھیں گے، بی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف کو پر زبر تو قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو یہ پیش سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا اور با میں قلقلہ بھی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان ربی قریب مجیب۔ قالو قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا اور صاد دونوں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، نون میں اخفا ہوگا۔ فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را ساکن سے پہلے میم کو پر زبر تو را کو پر پڑھے گا۔ یہاں پر تنوین کے بعد قاف ہے، حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ قاف کو پر پڑھیں گے، با میں قلقلہ ہوگا۔ ہا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، زال میں جو مد ہے مد منفصل ہے۔ یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، ہا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد نون ہے تو نون کو نون سے یہ حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ماں میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، حمزہ میں کھڑا زبر ہے، الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ با میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔
حمزہ ہے یہاں پر واو کی شکل میں، تو اسے حمزہ پڑھنا ہے. نام الف مدہ ہے، ایک الف برابر کھینچیں گے. و اننا میں نون مشدد غنہ ہوگا، اور دوسرے نام میں الف مدہ ہے، ایک الف برابر کھینچیں گے. لفی میں یا مدہ ہے، ایک الف برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے، تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. مما میں میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف برابر کھینچیں گے. یہاں پر دال میں قلقلہ ہوگا، واو مدہ ہے، ایک الف برابر کھینچیں گے. نام میں مد منفصل ہے. الیہ میں یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا اور با میں قلقلہ ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.